ویلکم بیک ٹو مائی چینل. ہیلو دوستو، السلام علیکم. میرا نام ہے فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سن شائن اسٹوریز فار کڈس. آج کی ہماری کہانی کا موضوع ہے ایک بدصورت بطخ کا بچہ. یہ ایک بہت ہی مزیدار اور دلچسپ کہانی ہے. کہانی کا مورل جاننے کے لیے کہانی کے ساتھ بنے رہیں. یہ ایک موسم گرما کی خوشگوار صبح تھی. ماں بطخ نے تالاب کے کنارے ایک خوبصورت جگہ ڈھونڈ کر انڈے دیے. وہ اپنی انڈوں کا بہت خیال رکھتی. ایک دن ماں بطخ نے غور کیا کہ اس کے 4 انڈوں میں سے ایک انڈا تھوڑا بڑا اور مختلف ہے. وہ قدرے پریشان ہوئی مگر اس نے انڈوں کے ٹوٹنے کا انتظار کیا. ایک خوبصورت صبح انڈوں میں دراڑ آنا شروع ہو گئی. ماں بطخ بہت خوش ہوئی. اچانک انڈے ٹوٹنا شروع ہو گئے اور باری باری 3 انڈوں میں سے خوبصورت بچے نمودار ہوئے. بچے بہت ہی خوبصورت اور زندہ تھے. ماں بہت خوش ہوئی. ارے واہ، میرے بچے تو بہت خوبصورت ہیں. یقیناً میں ایک خوش قسمت ماں ہوں. مگر چوتھا انڈا ابھی بھی ویسا ہی تھا. ماں بطخ تھوڑا پریشان ہوئی. ارے، یہ انڈا تو ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا. وہ دوبارہ انڈے پر آ کر بیٹھ گئی اور پوری گرم جوشی انڈے کو دے دی. وہ بولی، یہ انڈا تو بہت دیر لے رہا ہے. یقیناً اس میں بننے والا بچہ باقی بچوں سے بہت ہی سندر ہوگا. ایک خوبصورت صبح چوتھا انڈا بھی ٹوٹنا شروع ہوا. دیکھتے ہی دیکھتے اس میں سرمئی کلر کا ایک بچہ نمودار ہوا. بچہ باقی بچوں سے تھوڑا بڑا اور مختلف تھا، بلکہ وہ بدصورت بھی تھا. ماں اپنے بچے کو دیکھ کر بہت حیران ہوئی. ارے، یہ بچہ تو میرے باقی بچوں سے بہت مختلف ہے اور بدصورت بھی. ماں بطخ اپنے چوتھے بچے کو لے کر بہت پریشان تھی. اسے امید تھی کہ وہ بچہ بڑا ہو کر باقی بچوں کی طرح خوبصورت بنے گا، مگر وقت کے ساتھ وہ بچہ ویسا ہی بدصورت رہا. اس کے بہن بھائی اس کا مذاق اڑاتے اور اس سے دور بھاگتے. تم ایک بدصورت بطخ ہو، تم دور رہو ہم سے. زمین پہ کسی بدصورت بطخ کو دیکھا ہے تم نے؟ ہاں، تم بہت برے ہو. بدصورت بچہ اپنے بہن بھائیوں کی باتیں سن کر بہت پریشان ہوا. اس نے جنگل چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا. وہ کئی مہینوں تک جنگل میں ادھر ادھر بھٹکتے رہا. موسم سرما واپس آ گیا. بچہ بہت زیادہ پریشان تھا. وہ خوراک اور رہنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہ ڈھونڈ سکا. ایک صبح جنگل میں چلتے چلتے اسے ایک بطخ اپنے بچوں کے ساتھ نظر آئی. وہ چلتا ہوا بچوں کے پاس پہنچ گیا. اسے دیکھتے ہی بطخ اور اس کے بچے غصے میں آ گئے. ارے، یہ بدصورت ساتھی کون ہے؟ بھگاؤ اسے یہاں سے. بدصورت بچہ بہت پریشان ہوا. وہ جنگل میں چلتا رہا. چلتے چلتے اسے ایک مرغی اپنے بچوں کے ساتھ نظر آئی. بدصورت بچہ وہاں پر رک گیا. مرغی کے بچوں نے بدصورت بچے کو بہت مارا اور اسے وہاں سے بھگا دیا. بدصورت بچہ گزر رہا تھا. راستے میں اسے ایک کتا ملا. بدصورت بچے کو دیکھ کر کتے نے اپنا منہ پھیر لیا. بچہ بہت پریشان ہوا. وہ کہنے لگا، ارے، میں اتنا بدصورت ہوں کہ ایک کتا بھی مجھے نہیں کھا رہا. بدصورت بچہ روتا ہوا جنگل سے گزر رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک کسان ملا. کسان بچے کو اپنے گھر لے آیا. کسان کے بچے بدصورت بچے کا بہت خیال رکھتے، مگر ان کے گھر میں موجود ایک بلی نے بدصورت بچے کا وہاں رہنا مشکل کر دیا. وہاں سے تنگ آ کر بدصورت بچے نے
किसान का घर भी छोड़ दिया। मौसम बहार वापस आ गया। सब चीज़ें पहले जैसी थी, बहुत ही खुशगवार और सुंदर। बदसूरत बच्चा चलता रहा। चलते चलते वो एक नदी के पास पहुंचा। इतने अरसे बाद पानी का तालाब देखकर बच्चा बहुत खुश हुआ। वो पानी पीने के लिए तालाब के पास आया। उसने पानी पीने के लिए जैसे ही अपना सर झुकाया, अपना अक्स देखकर वो बहुत हैरान हुआ। वो एक खूबसूरत राजहंस में बदल चुका था। बदसूरत बच्चे को अब एहसास हुआ कि वो बाकी बच्चों से मुख्तलिफ क्यों था, क्योंकि बाकी बच्चे तो एक आम बतख थे और बदसूरत बच्चा एक राजहंस था। बदसूरत बच्चा अब एक खूबसूरत राजहंस में बदल चुका था। वो चलता चलता अपने बहन भाइयों के पास वापस आया। माँ बतख और उसके बहन भाई अपने खोए हुए साथी को पाकर बहुत खुश हुए और वो एक खुशी वाली ज़िंदगी गुजारने लगे। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अल्लाह ताला की बनाई हुई शक्ल या किसी भी चीज़ को बुरा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला के हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है। जैसा कि वो बच्चा जो पहले बदसूरत था, असल में उसे राज हंस बनना था। तो प्यारे बच्चों, आप भी आज से वादा करो कि अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी भी चीज़ या शक्ल के बारे में कभी बुरा नहीं बोलोगे। अगर आप इसी तरह की मज़ीद कहानियाँ सुनना और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को प्रेस कर दें। कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।